جب الماری کھولی میں نے چابی سے، میں حیران رہ گئی کہ میں کس گھرانے میں پھنس گئی ہوں. جھوٹ بولا، گریجویٹ ہے، اچھی انکم ہے. جب شادی ہوئی تو پتا چلا اسے اردو ہی نہیں آتی ہے. جب اس نے قتل کیا کیسے معلوم ہوا؟ اس کی بائک میں زنجیروں میں ان کے سر کے بال سارے لپٹے ہوئے تھے. رشتے میں کچھ بھی نہیں، کرایہ دار تھے. ان کی جب احمد حسین کے حوالے کیا تو ان کا بیٹا ہے یہ، اور وہ مجھے یہاں باندھ کر چھوڑ کر گیا. آپ کے گھر والوں سے یہ پتا چلا تھا کہ آپ اکثر جو ہے وہ راتوں کو قبرستان چلے جایا کرتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں مہام زہرا. ناظرین، اکثر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ کچھ ایسے حالات اور واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زندگی جہنم بن جاتی ہے. آج کل یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے کہ شادی کے بعد لڑکیاں اپنے شوہر سے تنگ آ کر، ان کے رویوں سے تنگ آ کے اپنا جو ہے نا وہ زندگی کا کوئی فیوچر نہیں بنا پاتی. آج میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کی زندگی پوری عمر اس نے جو ہے وہ پریشانیوں کو فیس کرتے ہوئے گزار دی. سوتیلے ماں باپ، پھر ایک زد و کوپ مارنے پیٹنے والا شوہر، اور اس کے بعد بچوں کی جدائی. کون سا ایسا دکھ ہے جو اس لڑکی نے نہیں دیکھا؟ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس لڑکی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں کہ کیا زندگی میں کیا سوچا کہ یہ ایک کے بعد ایک چیزیں ہوتی گئیں، کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنوں کے ہاتھوں آپ برباد ہوئے؟ والد امریکہ سے لے کر آئے 4 مہینے کی. 1980 12 فیبروری میں پیدائش ہوئی، لاس اینجلس میں، LA میں. 4 مہینے کی امریکہ سے پاکستان لے کر آئے. کراچی ایئرپورٹ پہ اترے، 4 دن کراچی میں گزارے. اس کے بعد پنجاب چلے گئے. راولپنڈی میں گھر کرائے پر لیا، وہاں رکھا. اس گھر پر کرایہ دار تھے احمد حسین. ان کے والد کا تعلق ترکی سے، نور چشم پاشا کے پوتے، حلالہ میں پیدا ہوئے. ان کے حوالے کر دیا. انہوں نے پرورش کی. رقم مدینہ سے بابا کی آتی رہی، جس سے انہوں نے گھر خریدا. وہاں پر 10 سال 11 سال گزارے. شادی کروائی، لاکھوں کا جہیز دیا، 12 لاکھ روپے کا جہیز دیا. شادی میں ٹوٹل اخراجات 16 لاکھ روپے کے تھے. انہوں نے خود کیا. ان کی اولادیں ساری اچھی جابز کرتی اور اچھی انکم گھر میں ہوتی. آپ کی والدہ کہاں تھی؟ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. ان کی قبر بنائی عبداللہ کالج کے سامنے، پاپوش نگر قبرستان، وہاں پر ان کی قبر بنا دی. تو آپ کے والد نے آپ کی پرورش خود کیوں نہیں کری؟ ان کی بیوی کے باعث، وہ نہیں رکھنا چاہتی تھی. آپ کے اور بھی کوئی سگے بہن بھائی ہیں؟ وہاں پر ہوں گے. مجھے مدینہ کے حالات، والد دوسری تیسری شادی اور ان کے اولادوں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم. اولادیں ہیں، دوسری بیوی سے بھی ہیں، تیسری بیوی سے بھی ہیں، مجھے نہیں معلوم. شادی جو ہے نا وہ کس سے کروائی، اور شادی کے بعد کیا چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے زندگی جہنم بن گئی؟ شادی بنگلہ دیش سے، یہ بائی ٹرین انڈیا سے پاکستان آئے 1995 میں، اللیگل وے پر. اورنگی ٹاؤن میں سکونت اختیار کی. رشیدہ بیگم کی چھوٹی بہن کا بیٹا، پوری فیملی بنگلہ دیش کی. جھوٹ بولا، گریجویٹ ہے، اچھی انکم ہے. جب شادی ہوئی تو پتا چلا اسے اردو ہی نہیں آتی ہے. بنگالی زبان آتی، اردو آتی ہی نہیں. اردو کا ایک لفظ نہیں جانتا، انگلش کا کوئی لفظ نہیں آتا، کوئی تعلیم نہیں، میٹرک بھی نہیں کیا اس نے، نان میٹرک، کہ اردو ہی نہیں آتی اسے، انگلش بھی نہیں آتی. تو شادی جس نے کی تھی انہوں نے کچھ دیکھا نہیں؟ احمد حسین سے جھوٹ بولا انہوں نے کہ بہت اچھی انکم ہے، پورا گھر خریدا، اس نے گھر بنایا. جھوٹ بولا انہوں نے. اور گریجویٹ ہے. انہیں نہیں معلوم تھا یہ عاملین کی فیملی ہے. انہیں کچھ بھی نہیں معلوم. سر دھنتے تھے اور اسی حال میں ان کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں دیکھی. اسی نے، راجو نے ہی، اس کا نام راجو ہے،
اس نے اپنا نام شناختی کارڈ بناتے ہوئے چینج کیا, اشفاق احمد رکھا, جو کہ اس کا اصل نام نہیں. اس نے ہی احمد حسین کو قتل کیا ہے. ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی. یہ اور راجو یا اشفاق حسین کون ہے؟ جس سے میری شادی کروائی گئی, رشیدہ بیگم کی بہن کا بیٹا. اس نے ان کا قتل کیا ہے. جب اس نے قتل کیا کیسے معلوم ہوا؟ اس کی بائک میں زنجیروں میں ان کے سر کے بال سارے لپٹے ہوئے تھے, ان کا بلڈ اس کی بائک میں لگا ہوا تھا. جب فون کیا میں نے کہ ابو کہاں ہیں, تو گھر سے ریٹرن کال آئی کہ ابو گھر میں نہیں آئے 7 دن سے, ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. ان کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملی. آج تک نہیں ملی؟ نہیں ملی ڈیڈ باڈی. میں نے نہیں دیکھی, گھر میں ڈیڈ باڈی نہیں آئی, نہ ہی گھر سے جنازہ اٹھا. تو جب آپ نے یہ سارا واقعات, یہ سارے معاملات دیکھے تو آپ نے گھر والوں کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ گھر میں بیٹھ کر ہی سب سے میں فون پہ باتیں, ان کی بہن سے, ساری بہنوں سے, اسلام آباد بھی میں نے ان کے بہن کے بیٹے سے بات کی کہ ان کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملی, ان کی ڈیڈ باڈی کہاں گئی. آپ کے شوہر کا آپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا؟ شروع سے ہی مارنا پیٹنا. جس دن شادی وہ کسی اور کے ساتھ تھا پوری رات. صبح کے وقت آیا, فجر کے وقت آیا, شراب پی گئی. شراب پینا, سیسا پینا اور ہیروئن پینا. ہیروئن وہ بہت پیتا, شراب ڈرنک وہ بہت کرتا. شراب کی بوتل بیڈ کے نیچے ہر وقت رکھی رہتی. آپ کے کتنے بچے ہیں اور بچوں کے ساتھ ان کے والد کا رویہ کیسا تھا؟ مارنا پیٹنا, اسکول بھی نہیں جاتے. کتنے بچے ہیں آپ؟ 3 ہیں. مناہل بڑی ہے, 12 برس کی مناہل ہے, 10 برس کا اوکاش ہے, 7.5 برس کی انمتا ہے. بچوں سے بھی بالکل محبت نہیں تھی؟ اس سے بچوں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں. مارنا پیٹنا, بچے سہمے ہوئے رہتے, ڈرے ہوئے رہتے. پورا خاندان بچوں کو مل کر مارتا. مناہل بہت چھوٹی, 5-6 برس کی, تب سے وہ پیچھے لگی کہ اس سے کھانا پکواؤ, اس سے گھر کے کام کاج کرواؤ. اسکول نہیں جائے گی جی. وہ اور نند بھی, 2 نندیں, جینا حرام کیا ہوا تھا. آپ نے بتایا تھا کہ وہ جو پوری فیملی ہے وہ عاملین کی فیملی ہے اور وہ کالے جادو وغیرہ سب یہ کرتے ہیں, تو آپ نے اپنے زندگی میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے ایسا کیا چیزیں دیکھی ہیں؟ بکس ہائیڈ ہونا, کمرے کے اندر داخل ہونا, ہر چیز پر نظر رکھنا. کس طرح سے کرتے تھے یہ سب کچھ؟ تعویذیں, ان کے پاس تعویذیں, اور ان کے پاس الماری میں رکھی بنگلہ دیش کی کتابیں, ڈھیر کتابیں, سارے کالے جادو والے؟ سارے کالے جادو کی, عملیات پر لکھا ہوا عملیات. کبھی آپ نے کتاب کوئی پڑھی؟ آپ پڑھی تبھی تو پتا چلا. جب الماری کھولی میں نے چابی سے, میں حیران رہ گئی کہ میں کس گھرانے میں پھنس گئی. ابو بالکل ابو اسی لیے ان کو قتل بھی اس نے اسی لیے کیا کہ وہ راستے سے ہٹانا چاہتے, جو چاہے وہ کر سکے. اور کسی اور کے ساتھ بھی, جیسے لوگ کوئی آتے ہیں کروانے کے لیے جادو وغیرہ, لوگ وغیرہ بھی ان کے پاس آتے تھے؟ وہ لے کر آتا. پٹھان, سارے پٹھانوں کو گھر میں لاتا. مانسہرہ کے لوگوں سے اس کے اس طرح کے روابط تھے. سارے پٹھان, مولانا ہے, مفتی ہے, مؤذن ہے, اور جب دیکھا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف عملیات کرنے والے. اور وہ پوری فیملی یہی کام کرتی تھی؟ پوری فیملی یہی کام کرتی. ان کی زندگی اسی پر بیس, بنیاد یہی. آپ نے کبھی کسی کو بتائی نہیں یہ چیز؟ ابو کو بتایا, وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. ان کی زندگی ختمی اسی باعث ہوئی. بچے سے جب اسے بالکل محبت نہیں تھی, کوئی لگاؤ نہیں تھا, تو پھر وہ بچے آپ سے کیوں چھین کر لے گئے؟ وہ بلیک میل کرنے کے لیے کہ بابا کو بلیک میل کرتا رہے اور بابا کے پیسے اسے ہر مہینے ملتے رہے. کچھ کرتا تو وہ ہے نہیں. ہر ہفتے 24,000 روپے بابا کے اس کی جیب میں ہوتے ہیں. اور بچوں سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں؟ کچھ نہیں؟ کچھ بھی نہیں. 5 سال سے بچے کس حال میں نے نہیں دیکھے. 24,000 روپے ہر ہفتے اس کی جیب میں جاتے ہیں. بابا کے مدینہ سے آتے ہیں. 1 لاکھ روپے ظفر محمود کی جیب میں جاتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں کرتا, اسے کچھ بھی نہیں آتا. گھر کا سارا خرچہ بابا کی رقم سے پورا ہوتا تھا. آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کافی پڑھی لکھی ہیں. کتنا پڑھی ہوئی ہیں آپ؟ میٹرک اورنگی ٹاؤن سے کیا, عبداللہ کالج سے انٹر گریجویشن کی, کراچی یونیورسٹی سے MA کیا, انٹرنیشنل ریلیشنز. یہ شادی سے پہلے آپ کو بالکل ایک اچھی زندگی تھی؟ اچھی زندگی گزاری,
بہت پیار کرتے تھے. کبھی محسوس نہیں ہونے دیا احمد حسین ابو نے کہ میں پرائی اولاد ہوں. بہت پیار سے. سوچا نہیں تھا زندگی ایسی گزاروں, سوچا نہیں تھا, سوچ میں نہیں تھی, دور دور تک سوچ میں نہیں تھی کہ زندگی ایسے گزاروں. یہاں تک کیسے پہنچے؟ شادی کے بعد بتا رہی ہوں آپ کو, پیسے ان کی جیب میں جا رہے, مجھے یہاں رکھ کر بابا سے اور پیسے بھی لے رہے ہوں گے. یہاں جو رقم, یہاں پہ کون چھوڑ کے گیا آپ؟ ظفر محمود. یہ یا کون ہے؟ رشیدہ بیگم کا سب سے بڑا بیٹا, دوسرے نمبر پر. آپ کا رشتے میں کیا لگتا ہے؟ رشتے میں کچھ بھی نہیں, کرایہ دار تھے. ان کی جب احمد حسین کے حوالے کیا تو ان کا بیٹا ہے یہ. اب وہ مجھے یہاں باندھ کر چھوڑ کر گیا, ہاتھ پاؤں باندھے, 2 انجیکشن لگائے, لگا کر یہاں اپنی سوزوکی مہران میں چھوڑ کر گیا. آپ کا سگا فیملی ممبر کوئی بھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں یہاں پر, کوئی بھی نہیں. ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار کوئی بھی نہیں. اپنی زندگی سے کیا چاہتی تھی اور اب کیا کرنا چاہتی ہیں؟ جرنلسٹ بننا چاہتی تھی, انٹرنیشنل. میں اس لیے کہتا کہ ماس کمیونیکیشن میں بھی اب میں کر لوں گی, جرنلسٹ بن جاؤں گی. اور شادی نہیں کرنا چاہتی. رشتے بہت آئے مگر شادی نہیں کرنا چاہتی. جو شادی ہوئی اس کے بعد زندگی اور حالات جس طرح کے گزارے میں نے, تو اب صرف بچوں کی کفالت چاہتی ہوں. بچے مجھے میری کسٹڈی میں دے دیں. جو رقم آپ کو مل رہی ہے وہ اپنی جیب میں ڈال لیں. راجو اشرف الدین بھی اور ظفر محمود بھی بچے مجھے دے دیں. میں جاب کر لوں, تعلیم یافتہ, میں جاب کر لوں گی, اپنے بچوں کی کفالت خود کر لوں. بس رشیدہ بیگم اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے. آپ کے گھر والوں سے یہ پتہ چلا تھا کہ آپ اکثر جو ہے وہ راتوں کو قبرستان چلے جایا کرتی تھی, اس کی کیا وجہ ہے؟ قبر بنائی ہوئی ہے سنگ مرمر کی, سفید ماربل سے بڑی قبر بنائی ہوئی. ماما کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا. مارلن ممبرو کا نام سن, ماما ہے, ہالی ووڈ کی ہیروئن. آپ کی مدر ہے؟ آپ میری مدر. بابا کا تعلق مکہ سے, مدینہ میں رہتے. آپ پوری رات قبرستان میں کیوں رہتی تھی؟ نماز, خاموشی کے باعث. خاموشی اور سکون. قبرستان میں جتنا سکون ملتا ہے کہیں نہیں ملتا. ڈر نہیں لگتا تھا؟ ڈر نہیں لگتا. سو جانا وہاں پر, نمازیں پڑھنا, قرآن پڑھنا, اللہ سے دعائیں مانگنا. بچے چھین لیے تھے, بچوں کو یاد کرتی رہتی, وہاں روتی رہتی. اگر آپ سے ایک لفظ میں پوچھا جائے کہ اب تک کی زندگی میں سب سے بڑا جو دکھ ہے وہ کیا ہے؟ بچوں کی جدائی. آج سب سے بڑا پچھتاوا کس چیز پر ہوتا ہے؟ کہ میری شادی کسی انتہائی غلط شیطان سے ہوئی. شیطان ہے, شیطان کو پوجنے والا شیطان ہی. شیطان, اس شیطان سے ہوئی جس کے بعد میری زندگی اتنی غمگین ہوئی اور میرے بچے مجھ سے چھین لیے.